کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی۔ وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے۔ میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈاکٹر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ قمر ہے، اور جو اس کی روشنی ہے اسے منیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لی گئی روشنی یا وہ نور جو منعکس کردہ ہو۔ یہ مت بھولیے گا انہوں نے کیا کہا، منیر یعنی لی گئی روشنی اور نور منعکس کردہ روشنی۔ یہاں صرف یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیان سائنسی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تو اس کے معجزانہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، گو کہ ان حقائق سے حال ہی میں پردہ اٹھا کر انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ چاند اپنی روشنی خارج نہیں کرتا، صرف سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے، لیکن یہ بات تو محمد سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی آشکار تھی۔ ارسطو نے تو 360 قبل از مسیح میں ہی چاند پر زمین کا سایہ پڑنے ہی سے جان لیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اس نے زمین کا سایہ چاند پر پڑنے کی بات اس لیے کی کہ اسے پتا تھا کہ چاند کی روشنی تو منعکس کردہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسی پر مصر رہیں کہ یہ سائنسی علوم کا ایک معجزہ ہے، تو پھر ہمیں خود سے اتنا سوال پوچھنا ہوگا، کیا قرآنی الفاظ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سراج پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نور جو کہ پہلے پڑھی گئی ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں جو اس سے مراد لی گئی ہے وہ سورج کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13 میں سراج وجہ کا مطلب ہے چمکتا دمکتا چراغ، جو پھر سورج کی نشاندہی کرتا ہے۔ حروف نور اور منیر ایک ہی عربی مصدر سے لیے گئے ہیں۔ لفظ منیر قرآن میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 8، سورہ لقمان سورہ 31 آیت 20، سورہ فتح سورہ 35 آیت 35۔ یہ اصطلاح کتاب المنیر سے ہے، جس کا یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں روشن خیالی کی کتاب، جبکہ پکچر اسے روشنی دینے والی پاکیزہ کتاب کا نام دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کے لیے ایک واضح اشارہ ہے جو علم کی روشنی بکھیرتی ہے، یہاں منعکس ہونے کا ذکر ہی نہیں۔ نور سورہ نور سورہ 71 آیت 76، سورہ یونس سورہ 10 آیت 5 میں بیان ہے اللہ نے روشنی بنائی اور چاند روشنی ہے۔ یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن چاند کو روشنی تو کہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ روشنی منعکس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور ہے یا روشنی۔ سورۃ النور سورہ 24 آیت 35 قرآن کے بہترین حوالوں میں سے ایک میں کہا گیا ہے اللہ روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کا نور۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، جو چراغ ایک شیشے میں بند ہو، اور شیشہ وہ جس کے ارد گرد چمکدار ستارے ہوں۔ چنانچہ پتہ چلا کہ لفظ نور چاند اور اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ منعکس کردہ روشنی مہیا کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی اس بات پر مصر رہے کہ چاند کے لیے استعمال ہونے والا لفظ نور یعنی منعکس کردہ روشنی ہے، تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ تو پھر اس روشنی کا اصل مرکز کیا ہے؟ کیا وہ منبع سراج ہے؟ اس کے متعلق سوچیں، اگر اللہ منعکس کردہ روشنی ہے تو سراج کون اور کیا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سراج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو صدمہ پہنچے۔ سورہ الاحزاب سورہ 33 آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ایک چراغ کی طرح روشنی پھیلانے والا۔ اور یہاں محمد روشنی پھیلانے والا چراغ ہے، یعنی عربی زبان میں ہے سراج منیر۔ لسانیات اور حیوانیات کے حوالے سے یہی بحث کا اختتام ہے۔ زبان کے اعتبار سے سراج اور اس کی صفت چاند دونوں ایک ہی چمکنے والی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی محمد کی شخصیت کے لیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منیر کا مطلب چمکنے والی چیز ہرگز نہیں ہے، اور یہ مطلب کسی اور آیت میں نہیں۔ اگر محمد کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند چمکتا ہے تو وہ ٹھیک تھے، جیسا کہ موسیٰ کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج برتر روشنی دیتا ہے اور چاند کمتر، اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس بات پر بازید ہوں کہ عربی کے الفاظ نور اور منیر منعکس کردہ روشنی کے معنی میں ہے، تو پھر قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ محمد سورج کی مانند اور اللہ چاند کی مانند۔ کیا ڈاکٹر نائک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد روشنی کا مرکز ہے اور اللہ اس سے روشنی منعکس کرتا ہے؟
یہ بےتکے سائنسی دعوے کس بنیاد پر کیے گئے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا اگر وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ آج شام اس مذاکرے میں اس موضوع پر دیانتدارانہ بحث کرنا بہت مشکل لگ رہی ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اب ہم قرآن اور پانی کے دور عمل کو دیکھتے ہیں۔ کچھ مسلمان مصنفین کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے سائنس کی تحقیقاتی ترقی سے بھی پہلے پانی کے دور عمل کو بیان کیا ہے۔ پانی کا دور عمل اصل میں ہے کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، آپ 4 مراحل دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ بخارات کا ہے، پانی سمندر اور زمین سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بادلوں کا بننا ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش کا برسنا ہے۔ چوتھا مرحلہ بارش کا پودوں کی نشو و نما کا باعث بننا ہے۔ یہ بات تو معقول لگتی ہے، ہر کوئی دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے سے واقفیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور پھر پھول اگتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان بخارات کو دیکھ تو سکتے نہیں کیونکہ مشکل ہے، قرآن میں پہلے مرحلے کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بائبل میں ایک نبی کا ذکر دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہے 700 قبل از مسیح میں، نبی آموس، اور وہ لکھتا ہے کہ وہی ہے جس نے روشن ستاروں کے جھرمٹ بنائے اور جو رات کی تاریکی کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر کے پانی کو بلا بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ، اور پانی کو زمین کی تہہ پر انڈیلتا ہے، تیسرا مرحلہ۔ آقا یہوہ جس کا نام ہے۔ ایک اور نبی جو ہے ایوب نبی، باب 36 تا 27 آیت، جو ہجری سن سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے خدا کتنا عظیم ہے، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر، اس کی ہستی کا ادراک ناممکن ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ پانی کے قطروں کو اوپر اٹھاتا ہے جو بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے مرحلے میں، پھر بادلوں کا ذکر ہے دوسرے مرحلے میں، پھر وہ اپنے اندر موجود پانی کو نیچے انڈیلتے ہیں، پھر انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ، مشکل ترین پہلا مرحلہ بائبل میں قرآن سے 1000 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن میں پہاڑوں کا تذکرہ دیکھیں۔ قرآن کی 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے۔ کچھ آیات میں پہاڑوں کو مومنوں کے لیے نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ لقمان سورہ 31 اور آیت 10 تا 11 میں پہاڑوں کو 5 انتباہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ہے کہ اس نے آسمان بغیر کسی سہارے کے بنائے جو کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں یہ حرکت نہ دے۔ آئیے سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں 7 اعداد میں سے ایک انتباہ کو پڑھتے ہیں جس میں ہے اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ سورہ نحل 15-16 میں بیان ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم کو لے کر ہل نہ جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مومنوں اور کافروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نے خود ہی نصب کیے ہیں، ان کی وجہ سے زمین لرزے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھیں۔ اگلی آیات میں تو اور ہی تصویر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النبا سورہ 78 آیت 6 تا 7، کیا ہم نے زمین کو وسعت نہیں دی اور اس میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا؟ الجبال اوتادا، جیسے کسی خیمے کو نصب کرنے کے لیے کھوٹیاں گاڑی جاتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بہتر انداز میں سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 آیت نمبر 17 تا 19 میں کہا گیا ہے، کیا کافر اس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ الجبال، وہ کس طرح کسی خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں۔ یوں دراصل لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہی کھونٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے کہ یہی کھونٹیاں زمین کو لرزنے سے بچاتی ہیں۔ پہاڑوں کے لیے جو لفظ رواسیہ ہے، اس سے ایک تیسری صورت سامنے آتی ہے۔ یہ لفظ دراصل عربی زبان کے مصدر اوسا سے عکس کردہ ہے،
یہی مصدر عربی زبان میں لنگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لنگر ڈالنا یا لنگر انداز ہونا، جیسے کہ جہاز کی حرکت کو روکنے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں. اسی طرح زلزلوں